قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں آئیے ہم دنیا کی تخلیق اور اس کے اصل مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی تخلیق کتنے دنوں میں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر واضح فرمایا ہے کہ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلا فروز ہوا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ اسی طرح دیگر مقامات پر بھی 6 دن یعنی 7 ایام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ الحدید میں آیت نمبر 4، سورہ الفرقان میں آیت نمبر 59، سورہ یونس میں آیت نمبر 3۔ نوٹ: یہ دن ہماری دنیا کے 24 گھنٹے والے دنوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور نظام کے مطابق دن ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ یقیناً تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 47۔ اب دنیا کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56۔ یعنی دنیا کی تخلیق کا اصل مقصد اللہ کی عبادت، اس کی پہچان اور بندگی ہے۔ دیگر اہم نکات: 1. آزمائش یعنی امتحان۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ 2. رحمت و حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سورہ صاد آیت نمبر 27۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کتنے دنوں میں؟ یعنی 6 دنوں میں، یعنی اللہ کے دنوں کے حساب سے۔ مقصد تخلیق کیا ہے؟ عبادت، بندگی اور آزمائش۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اچھے عمل۔ اس کے علاوہ صلاح و رحمہ کا ذکر بھی آپ نے کیا ہے۔ آخر میں پیغام یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا اور اپنے مقصد حیات کو پہچاننا ہی اصل کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔